Panjitan, 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 panjitan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya vel mursalin. Ve ala alihi tayyibin at-tahirin. Ve ala صحابه المكرمين المعظمين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وشهداء دينه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله ومن أوفى بما عاهد عليه الله وسيؤتيه أجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے.
آمین امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر پیرا میر میرا آشہ جلا توئی ان سجان قدسیاں غوث ان سو جا توئی یا الہ العالمین یا رب العالمین کھول دے دل کی کلی بحر سعید نامدار تاکہ میرے گلشن امید میں آئے بہار حضرت معصوم کا صدقہ دکھا کوئے رسول بس رہی ہے جس میں اب تک بوئے گیس ہوئے رسول کیا شان ہے مدینہ طیبہ کی جہاں پر ہمارے آقا جلوہ گر ہیں جہاں پر سرکار جلوہ گر ہے سرکار کے صحابہ جلوہ گر ہیں سنو آخنک شہر کے در و دل برا خاک طیبہ از ہر دعا لم خوشتر آخنک شہر کے دروے دل براز وہی خاک طیبہ جس کی زیارت کرنے کے لیے سارے مسلمان تڑپتے ہیں اور ایک وہ لوگ جو وہاں پر جلوہ گری فرما رہے ہیں وہ عثمان صاحب قمیص الہدیٰ اللہ پوش شہادت بلاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام مسجد نبوی کو وسیع کرنے والے وہ کون سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی جو دو رکعت کے اندر دو قرآن پاک ختم کر دیتے تھے زاہد یعنی جو عبادت گزار ہے جو مسجد نبوی میں عبادت کرنے والا ہے اس کی کیا شان ہے آج لوگ کہتے ہیں نا اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے کہ میں نے ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کا خدا نے مجھے شرف عطا فرمایا آج لوگ یہ بتاتے ہیں نا کہ ریاض الجنہ میں بھی تو ریاض الجنہ میں تو بعد میں جائے گا نا پہلے مسجد میں جائے گا نا جب تک باب ابو بکر صدیق سے نہیں گزرے گا باب سلام سے نہیں گزرے گا باب عمرہ سے نہیں گزرے گا باب مکہ سے نہیں گزرے گا باب نساء سے نہیں گزرے گا باب جبریل سے نہیں گزرے گا تو وہ جنت بقیع اس میں ریاض الجنہ میں کیسے پہنچ جائے گا پہلے تو مسجد میں جائے گا نا اور پھر وہ ریاض الجنہ میں جائے گا تو جنہوں نے یہ سارے دروازے بنائے ہوں وہ کیسا شخص ہوگا اس کی شان کیا ہوگا اس پر کتنا اللہ کا کرم زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام
وہ عثمان صاحب قمیص الخدا، جس کو حضور نے فرمایا کہ پیارے عثمان، ہدایت کی قمیض تیرے گلے میں ہے، تم سے لوگ کھینچنا چاہیں گے لیکن تم نے اپنی زندگی میں وہ کسی کو دینی نہیں۔ پہلے سرکار نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ جو حلہ ہے، حلہ پوش جو میں نے تجھے کا عزت کی قمیض عطا فرمائی ہے، دولت، عزت، شہرت، صحابیت، اور پھر تجھے میں نے اپنے گھر سے 2 شہزادیاں عطا فرمائی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے تیرے لیے ہدایت والی ہے۔ لوگ جلن گے اور لوگ تو سے کھینچنے کی کوشش کریں گے، تم نے دینی نہیں ہے۔ جب تک تمہاری زندگی ہے تم نے اس پر قائم اور دائم رہے۔ یہ نبی کریم خود بتا رہے ہیں، ان کو سنا۔ ان الذین یبایعونک، سورہ الفتح، یہ میں جو آیت پڑھی ہے سورہ الفتح، آیت نمبر 10۔ ان الذین یبایعونک، اے میرے پیارے محبوب، جو لوگ تیرے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، جنہوں نے تیرے ہاتھوں پر بیعت کیا کہ تم ہمارے آقا ہو، ہم تمہارے غلام ہیں، ہاتھ تو تیرا ہے لیکن حقیقت میں دیکھیں، یبایعون اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ نبی کا ہاتھ میرا ہی ہاتھ ہے، نبی کے ہاتھ پر کی تو اللہ کے ہاتھ پر ہی کی نا۔ اب دیکھو نا، ہم نبی کریم کو مانا نا تو اللہ کو مان لیا، نبی کریم کا کلمہ پڑھا تو ہم نے اللہ کو مان لیا۔ نبی کریم نے ہمیں بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہے، اللہ اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے کہ میرے پیارے محبوب، ان الذین یبایعونک، تیرا کتنا پیارا ہاتھ ہے، میں تیرے ہاتھوں پر قربان جاؤں، تیرے ہاتھوں کی شان کتنی ہے، جن ہاتھوں کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے۔ اب صحابہ کرام نے تو نبی کریم کے ہاتھوں پر بیعت فرمائی، نبی کریم نے اپنے ہاتھ کو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت لے رہا ہوں۔ جو آقا عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہے، اس ہاتھ کی کتنی شان ہوگی، وہ اللہ ان سے کتنا راضی ہوگا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تمہارے مبارک ہاتھوں پر، وہ مبارک ہاتھ کہ جب وہ پانی کے پیالے میں ڈالے تو وہاں سے دریا جاری ہو جائے، وہ ایک چھڑی پکڑا دے حضرت عکاشہ کو تو وہ تلوار بن جائے، وہ جس طرف اٹھ جائے وہاں پر رحمت الہی نازل ہو جائے۔ وہ کسی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، وہ 90 سال کی عمر میں بھی ہو جائے، لیکن جہاں ہاتھ رکھا تھا وہ بال ویسے کے ویسے کالے ہی رہے، باقی سارا سفید ہو گیا۔ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کینکریاں تھی وہ، جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ، اعلیٰ حضرت تصور میں، اپنے تصور کے اندر ان سے پوچھ رہے ہیں ادب کے ساتھ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا،
صلح حدیبیہ کے اندر 1400 بندہ نبی کریم کے ساتھ تھا. صلح حدیبیہ میں نبی کریم کے ساتھ جو بندے عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے 1400 بندہ تھا. 1400 بندے میں جو نگاہ مصطفیٰ اٹھی تو بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، مکے والوں کو سمجھانے کے لیے کون سی شخصیت سامنے آئی؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ. 1400 بندہ کھڑا ہے، بڑے بڑے اس میں بندے کھڑے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا عثمان تم جاؤ انہیں ذرا سمجھاؤ کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کرنے کے لیے. جب لڑائی کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آج ہم لڑائی کرنے کے لیے آئے ہیں. پھر جب لڑائی کرنے کے لیے آئیں گے تو تم بغیر ہماری لڑائی کے مکے کو چھوڑ کر دوڑ جاؤ گے. تو ابھی تو جاؤ تم. دیکھو 1400 صحابہ ہیں تو نگاہ مصطفیٰ کس پر پڑتی ہے؟ حضرت عثمان غنی کے اوپر. کیا پیارے عثمان تم جاؤ. حالانکہ آگے بھیج کہاں رہے ہیں؟ جو دشمن ہے، جو جان کے دشمن ہے، جو مکے میں داخل ہے نہیں ہونے دیتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں رک گئے تاکہ ہم نے لڑائی نہیں کرنی، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم نے تو زیارت کرنے کے لیے آئے. تو اب جس کو سرکار اپنا نمائندہ فرمائے اس کی کتنی عظمت ہوگی، اس پر کتنا نبی کریم کو ناز ہوگا. تو جس پر نبی ناز کرے گا اس پر خدا کیوں نہیں ناز کرے گا؟ کیونکہ خدا تو کہہ رہا ہے یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے پیارے حبیب، جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں نا وہ حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پر ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اور تیرے ساتھ بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، پھر وہ ٹوٹتی نہیں ہے. جس پر اللہ کی رحمت ہو نا وہ کہتے ہیں ہمارے پیر شیر ربانی ہیں، ہمیں کیا لگتا. میرے دادے کا پیر بھی وہ تھا، میرے باپ کا پیر بھی وہ تھا، میرے پیو کا پیر بھی وہ تھا، میرے بھائی کا پیر بھی وہ تھا. اب تو نئے نئے پیر، نئے نئے منڈے، نئے نئے گواتے، تو پھر فیض بھی اتنا ہی ہونا ہے نا. تو جنہوں نے کہا نہیں ہمارے تو وہی سارا خاندان وہیں سے فیض دو. تو اللہ کیا فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، جس نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اللہ کا ہاتھ کن ہاتھوں پر ہے؟ جو نبی کے ساتھ لگ گئے ہیں، جنہوں نے نبی کے ہاتھوں کو چوما ہے، جنہوں نے نبی کے ہاتھوں سے پیار کیا ہے، جنہوں نے نبی کریم کے ہاتھوں کے بوسے لیے ہیں، ان ہاتھوں پر اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ ہے. فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. جب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے تو پھر بندے کا جو سیدھا راستہ اسے عطا ہو جائے، پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ہدایت نہیں دیتا پھر وہ گمراہ ہی گمراہ ہوتا ہے. تو ہدایت کن کو ملنی ہے؟ جو در رسول کے اوپر ہے. جب وہاں پر جب سرکار اعلان فرمائے کہ بھائی جنگ تبوک میں جانا ہے تو آپ لوگ بھی توجہ فرمائیں، تو پھر کون اٹھتا ہے؟ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، 1000 اونٹ حاضر ہے بمائے ساز و سامان کے، قبول فرمائیں. 1000 اونٹ. اب جو نا اس زمانے میں کہتے ہیں کہ 100 اونٹ جو ہے گورنر ہاؤس میں کیا جائے گا، گوشت آ کر لے جاؤ، تو بڑی بات ہے جی. تو جہاں 1000 اونٹ دیا جائے سمائے ساز و سامان کے، اس وقت کیا عالم ہوگا. عرش والا بھی دیکھ رہا ہوگا کہ میرا بندہ کیسا ہے، فرش والے بھی دیکھ رہے ہوں گے، جبریل بھی دیکھ رہے تھے. پھر 100 گھوڑا بھی ساتھ دے دیا، گھوڑے بھی چاہیے یہ بھی لے لو. اور پھر جنگ کے اندر جتنا سامان ہے، سونا چاندی ہے، وہ بھی لا کر سرکار کے دامن میں رکھا. مجھے آپ چاہیے، مجھے یہ چیزیں نہیں. یہ ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان. کہ یا رسول اللہ آپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے.
یہ اللہ نے دیا، آپ کے صدقہ سے دیا، میں کیا لے کر آیا تھا؟ میں تو خالی ہاتھی آیا تھا نا، مکے سے جب یہاں پہنچا ہوں تو خالی ہاتھی آیا نا، یہاں اللہ نے آپ کے صدقہ سے تجارت میں برکات عطا فرمایا۔ تو جب نبی کریم کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملتے ہیں، نبی کریم کے جسمی اطہر کے ساتھ جسم ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کرتا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ بنت رسول علیہ السلام، جنگ بدر میں سرکار نے فرمایا عثمان تم مدینے میں رہو، بیمار ہیں ان کی خدمت کرو، اور تم ہمارے ساتھ ہی ہو، تم میرے ساتھ ہی، تم مدینہ میں رہو، خدمت کرو، تم ہمارے ساتھ ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے، اے میرے غلاموں، بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں سے پیار کرتا ہے، یعنی وہ انتہائی اچھا انسان ہے کہ جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ آج یہ حدیث تو ہمیں بھول گئی ہے، لڑائی والی باتیں ہمیں یاد ہے، جو سرکار نے ہمیں بتایا ہے، تربیت کیا، وہ بھول گئی، وہ نہیں ہمیں یاد، اور کوئی یاد دلائے بھی تو تب بھی وہ آگے سے کوئی اور ہی بات کر دیتا ہے، جس سے خاموش ہو جاتا ہے بندہ کہ دوبارہ اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کافر ہو کر ہی نہ مر جائے اسے نا۔ جو رسول اللہ کی بات کو معاذ اللہ استغفر اللہ قبول نہ کرے تو وہ کیا انسان، وہ مسلمان؟ تو سرکار کیا فرماتا ہے، خیرکم تم میں سب سے بہترین انسان ہے، اور خیرکم لأہلکم، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے نا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صفر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جس نے عہد توڑا تو اس نے اپنے برے عہد کو توڑ دیا، یعنی جس نے بیعت کر لی، نبی کو مان لیا، سرکار کے ساتھ پیار کیا، محبت کی، ادب کیا، پھر معاذ اللہ کہیں کوئی ایسا اس سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے بہت برا کیا، اپنے آپ کے ساتھ بہت ظلم۔ اب ہم لوگ مانتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو بات سرکار فرماتے ہیں اس کی طرف ذرا توجہ دینے میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، ہمارے کمی آ جاتی ہے، ہمیں شیطان بلا دیتا ہے اور ہمیں کیا نفس بلا دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی سرکار فتح بدر سے واپس آئے، مدینہ طیبہ پہنچے تو اس وقت عین حضرت سیدہ رقیہ کو قبر انور کے اندر لٹا رہے، سرکار پہنچ گئے تھے، سرکار آپ کی قبر انور پر پہنچ چکے تھے۔ جب آپ کو لٹا تو سرکار نے فرمایا پیارے عثمان تم بدری ہو، جب میں تمہیں بدری کہتا ہوں تو تم بدری ہو، تم میرے ساتھ ہی ہو، تم خدمت میں تھے نا، تو وہ بھی خدمت ہے، یہ بھی خدمت، یعنی آپ اندازہ لگا لیں، ایک وہاں خدمت ہو رہی ہے دین کی اور ایک یہاں خدمت ہو رہی ہے دین پر عمل کرنے کی۔ دین ہے نا، اب دیکھو کل وزیر قانون کیا کہہ رہا تھا کہ قوانین تو بہت ہیں لیکن حقیقت میں جب تک عمل نہیں کریں گے تو اس قانون کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ کل وزیر قانون نے جو بیان دیا تو وہ کہتا ہے قانون تو بنے ہیں ہمیں، لیکن جب ہم نے عمل ہی نہیں کرنا تو ہمیں اس قانون کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو تب ہوگا جب ہم اس پر عمل کریں گے، تو عمل تو ہم کرتے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں قانون نہیں ہے، قانون تو ہے ہی ہے نا، جب قانون ہی ہے تو یہ سارا نظام ہے، قانون نہ ہو تو نظام ہی نہیں چل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری عطا فرمائی، کیا میرے پیارے محبوب یہ تیرے پیارے پیارے جو غلام ہے نا یہ بہت خوبصورت ہے، یہ جب تیرے ہاتھوں کو چومتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ جب آ کر تیرے آگے عرض کرتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ حدیبیہ میں پانی نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا چھاگل سے پانی لے آؤ نا،
اسے انڈیل کر लाओ तो सही ना। तो जैसे ही लाकर प्याले में रखे मेरे आका ने अपना हाथ उसमें रख दिया। उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे प्यासे झूम कर, नदियाँ पंजाब रहमत के हैं जारे वाह वाह, नदियाँ पंजाब रहमत के हैं जारे वाह वाह। प्याला एक है, 1400 बंदा है, वुज़ू भी हो गया, छागलें भी भर ली, अपने जानवरों को भी पानी पिला लिया, लेकिन वो प्याले से पानी ख़त्म तो नहीं हुआ। क्यों? कि यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, अल्लाह का हाथ इनके ऊपर है। जब अल्लाह का हाथ ऊपर हो तो फिर खैर ही खैर है। अल्लाह ताला सहाबा किराम के सदक़ा से हम पर भी नज़र करो।